معزز ناظرین کرامی، السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج آپ کو بتائیں گے کہ شب قدر کیا ہے اور اس کی فضیلت اور اہمیت کیا ہے۔ رمضان المبارک کی راتوں میں سے ایک رات شب قدر کہلاتی ہے، جو بہت ہی قدر و منزلت اور خیر و برکت کی حامل رات ہے۔ اس رات کو اللہ تعالیٰ نے کیونکہ 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا ہے اور 1000 مہینے کے 83 برس اور 4 ماہ بنتے ہیں، اس لیے خیر من الف شہر کہہ کر اس امر کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے کہ اللہ کریم جتنا زیادہ اجر عطا فرمانا چاہے گا فرما دے گا۔ اس اجر کا اندازہ انسان کے بس سے بھی باہر ہے۔ قرآن مجید کی ابتدائی آیات غار ہرا میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کی زبانی رمضان المبارک کی لیلۃ القدر کو نازل ہوئی تھی۔ جس رات میں اللہ تعالیٰ کا آخری پیغام ہدایت نازل ہونا شروع ہوا، اس سے بڑھ کر خیر و برکت والی رات دور فلک نے نہیں دیکھی اور نہ ہی کبھی دیکھے گا۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا۔ لیلۃ القدر کی فضیلت سورۃ الدخان کی آیت نمبر 3 میں یوں فرمائی گئی ہے کہ ہم نے اسے برکت والی رات میں نازل فرمایا ہے۔ رمضان المبارک کی وہ رات جس میں قرآن نازل کیا گیا اسے لیلۃ القدر یا شب قدر بھی کہتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ لیلۃ القدر کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29 رمضان کو آخری رات میں تلاش کیا جائے۔ علماء کرام نے 27 شب کو ہی لیلۃ القدر ہونے پر اتفاق کیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس مبارک رات میں عبادت کے لیے کھڑا رہے گا اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اگر شب قدر کو ظاہر کر دیا جاتا تو کوتاہ ہمت لوگ اسی رات کو عبادت پر اکتفا کر لیتے اور دیگر راتوں میں عبادات کا اہتمام ہی نہ کرتے۔ اب لوگ آخری عشرے کی 5 راتوں میں عبادت کی سعادت حاصل کر لیتے ہیں۔ شب قدر ظاہر کر دینے کی صورت میں اگر کسی سے یہ سب چھوٹ جاتی ہے تو اسے بہت زیادہ حزن و ملال ہوتا ہے اور دیگر راتوں میں وہ دل جمی سے عبادت نہیں کر پاتا۔ اب رمضان کی 5 راتوں میں 2-3 راتیں اکثر لوگوں کو نصیب ہو ہی جاتی ہیں۔ اگر شب قدر کو ظاہر کر دیا جاتا تو جس طرح اس رات میں عبادت کا ثواب 1000 ماہ کی عبادت سے زیادہ ہے، اسی طرح اس رات میں گناہ بھی 1000 درجہ زیادہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس رات کو پوشیدہ رکھا تاکہ اس شب میں عبادت کریں اور وہ 1000 ماہ کی عبادت سے زیادہ اجر و ثواب پائیں۔ اور اگر آپ اپنی جہالت و کم نصیبی سے اس شب میں بھی گناہ سے باز نہیں آئے تو انہیں شب قدر کی توہین کرنے کا گناہ بھی نہ ہو۔ شب قدر کو پوشیدہ رکھنا اسی طرح سمجھ لیجئے جیسے موت کا وقت نہ بتانا، کیونکہ اگر موت کا وقت بتا دیا جاتا تو لوگ ساری عمر نفسانی خواہشات کی پیروی میں گناہ کرتے اور موت سے عین پہلے توبہ کر لیتے۔ اسی لیے موت کا وقت پوشیدہ رکھا گیا تاکہ انسان ہر لمحہ موت کا خوف کرے اور ہر وقت گناہوں سے دور اور نیکی میں مصروف رہے۔ اسی طرح آخری عشرے کی ہر طاق رات میں بندوں کو یہی سوچ کر عبادت کرنی چاہیے کہ شاید یہی شب قدر ہو۔ اسی طرح شب قدر کی جستجو میں برکت والی 5 راتیں عبادت الہی میں گزارنے کی سعادت نصیب ہوتی ہے۔ شب قدر میں اور بھی بہت سی پوشیدہ چیزیں ہیں۔ بے شمار حکمتوں اور مسرتوں کے باعث بہت سی اہم چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے پوشیدہ رکھا ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کو عبادت و اطاعت میں پوشیدہ رکھا تاکہ لوگ تمام امور میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں۔ اس نے اپنے غصہ کو گناہوں میں مخفی رکھا تاکہ لوگ ہر قسم کے گناہوں سے بچیں۔ اپنے اولیاء کو مومنوں میں پوشیدہ رکھا تاکہ لوگ سب امام والوں کی تعظیم کریں۔ اسم اعظم کو بھی پوشیدہ رکھا تاکہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ہر نام مبارک کی تعظیم کریں۔ صلاۃ الوسطیٰ کو پوشیدہ رکھا تاکہ لوگ سب نمازوں کی حفاظت کریں۔ موت کے وقت کو بھی پوشیدہ رکھا تاکہ لوگ ہر وقت خدا سے ڈرتے رہیں۔ توبہ کی قبولیت کو پوشیدہ رکھا تاکہ لوگ جس طرح ممکن ہو توبہ کرتے رہیں۔ ایسے ہی شب قدر کو بھی پوشیدہ رکھا تاکہ لوگ رمضان کی تمام راتوں کی تعظیم کریں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شب قدر ہوتی ہے تو جبرائیل امین علیہ السلام ملائکہ کی جماعت میں اترتے ہیں اور ہر قیام و قعود کرنے والے بندے پر خدا تعالیٰ کے ذکر و عبادت میں مشغول ہو کر دعا کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ اور ارشاد فرمایا، جس شخص نے ایمان اور اخلاص کے ساتھ ثواب کے حصول کی غرض سے شب قدر میں قیام کیا تو اس کے پچھلے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ جو شخص ثواب کی نیت سے ان راتوں میں عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ تمام گناہ بخش دیتا ہے۔ اس رات کی علامتوں میں سے ایک یہ ہے کہ یہ رات کھلی ہوئی اور چمکدار ہوتی ہے۔ صاف و شفاف گویا انوار کی کثرت کے باعث چاند کھلا ہوتا ہے۔ یہ زیادہ گرم نہ ٹھنڈی ہوتی ہے اور اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس کے بعد صبح کو سورج بغیر شعاع کے طلوع ہوتا ہے، بالکل ہمار ٹکیا کی طرح، جیسا کہ 14ویں کا چاند، کیونکہ شیطان کے لیے یہ روا نہیں کہ وہ اس دن سورج کے ساتھ نکلے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رات کے صدقے اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔
مزید ایسے ہی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز کو لائک اور کمنٹ کیجیے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے اور ہماری حوصلہ افزائی کیجیے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔